بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. آج جو صورتیں تلاوت ہوئی ہیں اس میں سورہ انفال کی تلاوت ہوئی اور سورہ توبہ کی بھی تلاوت کی گئی ہے. سورہ توبہ کا کچھ حصہ ابھی باقی ہے. سورہ انفال آپ نے مکمل سماعت فرمائی. یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں. یہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہیں اور ہم پہلے اس بات کا اشارہ دے چکے ہیں کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تو وہ اس وقت کے ماحول اور اس ماحول سے پیدا ہونے والے موضوعات کے مطابق ان کے مضامین اتارے گئے ہیں. اس وقت جو مسائل درپیش ہوتے تھے اور جس قسم کی نظریاتی بحثیں ابحاث پیش آتی تھیں، عقائد و اعمال کی اصلاح کے حوالے سے جو معاملات ہوتے تھے اس کے لیے قرآن متوجہ ہوتا تھا. اس میں کفار تھے، مشرکین تھے. اور یہاں مدینہ طیبہ میں بھی کفار و مشرکین سے واسطہ پڑا جب انہوں نے مسلمانوں پہ حملے کیے اور جنگیں چھیڑ دی، لڑائیوں کا ماحول پیدا کر دیا. تو اس حوالے سے اللہ نے احکام نازل فرمائے اور جنگ و جدال کے حوالے سے خاص احکام اتارے گئے. یہ سورہ انفال میں اسلامی جہاد، غزوات اور جنگ و جدال اور قتل و قتال کے حوالے سے اللہ کے احکام نازل ہوئے کہ اگر مسلمانوں پر ایسا وقت آ جائے کہ ان کو اپنے دشمنوں سے دو بدو ہونا پڑ جائے تو پھر وہ ان حالات میں کیسے نمٹیں گے. ظاہر اسلام ایک مکمل دین ہے، وہ ہمیں ہاتھ باندھ کر بیٹھنے کا حکم نہیں دیتا. جہاں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کا موقع ہے وہاں وہ کام کروایا گیا ہے، اور جہاں تلوار اٹھا کر میدان میں اترنے کا وقت ہے وہاں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے. لہذا یہاں پر بہت ساری آیتیں، تقریباً یہ پوری سورت جو ہے وہ اسی موضوع پر مشتمل ہے. جنگ اور لڑائی کیسے ہو، کس طرح کرنی ہے، تمہیں دشمن سے کس طرح مقابلہ کرنا ہے، تمہاری ٹیکنیک کیا ہونی چاہیے، اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، دشمن کو کتنا تمہیں مجبور کرنا ہے اور کس کس طرح اس کے حملوں کا جواب دینا ہے، یہ سب بتایا ہے. اور لڑائی کے بعد جو حالات پیش آتے ہیں، خاص طور پہ مال غنیمت وغیرہ کا معاملہ، وہیں سے بات شروع کی. یسألونک عن الانفال کہ انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، غنیمت کے جو مال ہیں. قل الانفال للہ والرسول، آپ فرما دیں یہ غنیمتیں سب اللہ کی اور رسول کی ہیں. فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو. واصلحوا ذات بینکم، اور اپنے معاملات کو درست کرو. واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. یہ سورہ انفال یہاں سے شروع ہو رہی ہے. دیکھیے، اچھا مومن ہو، اگر تم مومن ہو. اور مومن کون ہوتا ہے، مومن کی کوالٹیز کیا ہیں. ایک اعلیٰ درجے کا مومن اللہ کی نظر میں وہ کون ہوگا، ذرا وہ بھی سن لیجئے. فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. یہ ہمارے لیے محاسبے کی آیتیں بھی ہیں، ہمیں اپنا احتساب بھی کرنا چاہیے. ہم سب کو اس بات کا دعویٰ تو ہے کہ ہم مومن ہیں، لیکن اللہ مومن کی جو شان بیان کرتا ہے اس پہ بھی اپنے آپ کو تولنا چاہیے کہ کیا ہم کسی بھی درجے میں اس معیار پہ پورے اترتے ہیں. اللہ کا جب ذکر ہو تو ڈر جاؤ.
اب یہاں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا کے واسطے لوگ دیتے رہتے ہیں اور ظلم ہوتے رہتے ہیں، خدا کا خوف دور دور تک نظر نہیں آتا، شرم حیا نظر نہیں آتی، پھر دیکھیے ان کا ایمان سے کتنا رشتہ رہ جاتا ہے۔ اور فرما وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور مومن وہ ہیں کہ جب ان پہ ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اور قوت آ جاتی ہے، پختگی آ جاتی ہے۔ اور مومن وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن وہ ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھیے آپ بھی، اور جو بہنیں ہماری سن رہی ہیں وہ بھی سن رہے ہیں۔ ان حالات کے اندر، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، گھریلو معاملات میں، جگہ جگہ اس بات کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھیں، خدا کی ذات پہ بھروسہ کریں اور اس ذات کو پیش نظر رکھیں تاکہ ہماری زندگیاں آسان ہوں اور ہم ایمان کے معیار پہ پورے اتریں۔ اور آگے فرمایا، اور مومن کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، مومن وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور مومن کون ہیں؟ جو ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ ادا کرتے ہیں، قربانی ادا کرتے ہیں، اور جہاں جہاں بھی ان کے ذمے کوئی خرچ ہے اللہ کے حق کے طور پہ یا بندوں کے حق کے حوالے سے، وہ وہاں اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں، یہ مومن ہیں۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہیں پکے اور سچے مومن۔ دیکھا آپ نے، یہ ہیں مومن کی تعریف، مومن کی کوالٹیز، مومن کی صفات۔ اب اللہ اجر کیے بغیر نہیں رہتا، اجر بیان کیے بغیر نہیں رہتا، وہ ایسا کریم ہے کہ جب یہ چیزیں بیان کی کہ تم ایسے ہو جاؤ تو ساتھ میں پھر یہ بھی بتا دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، لہم درجات عند ربہم، تو اے مومنو پھر تمہارے رب نے تمہارے لیے اپنے پاس بڑے درجے رکھے ہوئے ہیں، بڑے درجے تمہیں دے گا وہ۔ وَمَغْفِرَةٌ، اور مغفرت سے نوازے گا، اپنی بخشش۔ وَرِزْقٌ کریم، اور عزت والا رزق تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ سب اس نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ تو یہ صورت اس طرح کے اور مزید احکام آگے آ رہے ہیں، وہی جو جیسے میں نے کہا کہ اس میں مسلمانوں کو جنگی حالات سے نمٹنے کے اصول بتا دیے گئے ہیں۔ اسلام یاد رکھیے گا کہ امن پسند، سب سے بڑا امن پسند دین ہے، مگر اس کی امن پسندی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ اپنا گلا کٹوا لیں خواہ مسلمان خواہ مخواہ اپنے دشمنوں کے آگے زیر ہو جائے اور دشمن کے لیے اس سے لڑنے اور مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تیاری نہ کرے۔ اس قسم کی امن پسندی بے وقوفی ہے۔ تو کوئی اس بات کا درس نہ دے اسلام کی امن پسندی کے حوالے سے کہ جہاد و قتال کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک فرقہ جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، جو انگریزوں کا کاشت کیا ہوا پودا یہاں لگایا گیا، قادیانیت، انہوں نے جہاد کی ہمیشہ مخالفت کی اور کہا کہ اسلام میں جہاد کا کوئی تصور نہیں۔ لیکن دوسری طرف جہاد کے نام پر لوگوں نے یہاں اس امت کے اندر وہ فتنے بوئے ہیں اور وہ خرابیاں پیدا کی ہیں کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ جہاد کا سارا حکم انہی کو ملا ہے۔ وہ پھر ریاست کو، اس کے قانون کو، افواج کو، مسلم افواج کو، سب کو بائی پاس کر کے خود لڑنے مرنے پہنچ گئے۔ بلکہ لڑنے مرنے کہاں پہنچ گئے، وہ تو آپس میں ایک دوسرے سے لڑ مر گئے اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور وہ تباہی مچی ہے کہ دشمنوں نے اتنے لوگوں کو ہمارے نہیں مارا جتنا ایسے اس قسم کے شدت پسند عناصر نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کا کچھ تو خون کر ڈالا اور پوری ریاستیں تباہ برباد ہو کے رہ گئی۔ اس قسم کا مکانہ جہاد بھی اسلام میں کہیں نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا سورہ انفال یا اور صورتیں جو جس لڑائی و قتال کی طرف ہمیں لے جاتی ہیں وہ ایک منظم جہاد ہے جو باقاعدہ اسٹیٹ کے حوالے سے ہوگا اور اسلامی فوجوں کی ذمہ داری ہوگی، اس کے لیے پوری قوم پشت پہ کھڑی ہوگی، پوری قوم۔ یہ وہ جہاد ہے۔ یہ جو گروپوں کی لڑائیاں ہیں یہ کوئی جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہی فساد ہے، اور اس کا اینڈ کچھ نہیں ہے سوائے تباہی و بربادی کے۔ کوئی کچھ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ کفار اتنے جری ہو گئے تھے کہ بعض موقعوں پہ انہوں نے ایسی باتیں کرنا شروع کر دی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، اے اللہ اگر یہ پیغمبر حق ہے تیری طرف سے تو ہم پہ پتھروں کا می برسا دے۔ ایسے
اتنے جری ہو گئے اور انہوں نے کعبے کے پردوں کو پکڑ کے یہ دعائیں مانگی، اب اتنا بھی عذاب علیم، یا ہمیں عذاب علیم کا شکار کر دے، ہم پہ بھیج عذاب علیم، اگر یہ اتنی بڑی جسارت ہے۔ اور پیغمبر کے سامنے یہ بات ہو رہی تھی، ان کے زمانے میں یہ بات ہو رہی، صحابہ کرام کی موجودگی میں، اللہ اکبر، مگر عذاب نہیں آیا۔ عذاب آنے میں کیا دیر لگتی اور ان کے ختم ہونے میں کیا دیر، قوم عاد و سمود کے وہاں نام و نشان مٹا دیے گئے، یہ کیا تھے، مٹھی بھر کفار، مگر عذاب نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ صحابہ نے حیرت کا اظہار کیا کہ یہ اتنے جری ہو گئے اور ایسی باتیں کرتے اور بد دعائیں کر رہے ہیں اپنے حق میں، اور پھر بھی ان کی پکڑ نہیں ہوئی۔ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، صحابہ کرام کی تسلی کے لیے بتا دیا گیا، اے محبوب ان کو عذاب اس لیے نہیں آ رہا کہ آپ رحمت للعالمین کی چادر اوڑھ کے ان کے درمیان موجود ہیں، آپ جو رحمت بن کر آئے ہوئے ہیں، یہ آپ کی وجہ سے، آپ کی رحمتوں کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں آئے گا، وانت فیہم، آپ ان میں موجود ہیں، یہ تھی وہ وجہ۔ تو یہ کفار کی جسارتیں یہاں پہ بتائی گئی۔ اور اس کے بعد یہاں پر ایک آیت ہمیں اور ملی اور نازل ہوئی ہے ایسی کہ جس پہ قیامت تک کے لیے بڑا وسیع میدان ہمیں مہیا کیا گیا، اس حوالے سے کہ تمہیں مختلف حالات پیش آ سکتے ہیں تو اس کے لیے تم کیسے تیاری کرو گے۔ اسلام کتنا وسیع دین ہے۔ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم تیاری رکھو دشمن کے مقابلے میں جتنی تم میں طاقت ہے اس کے مطابق، من قوتن، اور طاقت جتنی تم میں استطاعت ہے، طاقت ہے، جو کچھ تم کر سکتے ہو۔ اچھا، اب جو کر سکتے ہو وہ کس کس جہت سے جہت بتائی؟ اس میں ایک جہت ایسی بتائی ہے کہ جو قیامت تک اپلیکیبل ہے، من قوتن، وہ ہے قوت، یعنی تم تیاری کرو قوت کے ساتھ، قوت کے ساتھ۔ قوت کتنا عام لفظ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور وضاحت فرما دی۔ لوگوں نے پوچھا ہوگا قوت کیا ہے یا رسول اللہ، کون سی قوت؟ فرمایا الا ان القوت ہی الرمی، سنو یہ قوت پھینکنا ہے۔ اللہ نے جس قوت کے ساتھ تیاری کا حکم دیا یہ پھینکنا ہے، اور پھینکنا اس زمانے میں تیروں کا ہوتا تھا، نیزوں کا ہوتا تھا، اور آج گولیاں، گولے، بم اور ایٹم بم بھی اس میں داخل ہو گئے۔ لہذا قرآن کی آیت کی روح سے مسلمان کو حکم ہے کہ اپنے دفاع کے لیے جتنی بھی بڑی سے بڑی طاقت وہ تیار کر سکتا ہے کرے، حتیٰ کہ ایٹمی صلاحیت بھی اگر اسے حاصل کرنی پڑتی کرے۔ وہی کیا پاکستان نے، تبھی یہ دشمن ہمارا بیٹھا ہوا ہے آرام سے، اور وہاں بھی بیٹھ کے جو کچھ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت پہلے یہ حکم تھا۔ اگر ہمیں یہ حکم نہ ہو اور اسلام ہمیں روک دے اور اس طرح کی تیاریوں کی ہمیں اجازت نہ ہو تو ہمارا تو کچوبر نکل جائے اور یہ دشمن ہمیں کب کا کچا چبا کے کھا جائے۔ اس کے بغض و اناد کا ذرا حال دیکھیے کہ کس طریقے سے وہ ہمیں ہر وقت مٹانے کے در پہ لگے ہیں، اور کس طرح عالمی سازشیں ہر وقت ہمارے خلاف برسر پیکار ہیں۔ اور فرمایا وَمِرِبَاطُ الْخَيْلِ، اور فرمایا گھوڑوں کی تیاری سے، اس وقت سرحدوں پہ گھوڑے باندھ کے تیاری کی جاتی تھی، آج اس سے مراد سرحدوں کی پاسبانی ہے۔ سرحدوں کی پاسبانی کرو، ترہبون بی عدو اللہ وعدوکم، اور یہ تیاری اس لیے مت کرو کہ تم خامہ خواہ دنیا کو آگ و خون کے کھیل کے اندر جھونک دو۔ اس لیے اسلام ظلم کی اجازت نہیں دیتا، یہ اس لیے نہیں کہ تم لوگوں پہ بم برسا دو، بے قصور لوگوں پہ، بلکہ تیاری رکھو، اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر تیاری رکھو گے تو اس کے ذریعے سے تم اللہ کے اور اپنے دشمن کے اوپر اپنی ہیبت طاری کر کے رکھو گے۔ ہیبت بہت ضروری ہے، آپ کا روب، آپ کی ہیبت۔ اللہ نے فرمایا اس کو قائم رکھو۔ وآخرین من دونہم، اور دشمن ابھی ختم نہیں ہوئے، یہ بھی بتا دیا، ان کے علاوہ اور بھی دشمن ہیں تمہارے، اور یہ بھی بتا دیا لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے۔ یعنی یہ دشمن پیدا ہوتے رہیں گے۔ آج عالم اسلام کا جو سب سے بڑا دشمن بن کے اٹھا ہے وہ ہے امریکہ۔ امریکہ سب سے بڑا اس وقت عالم اسلام کا دشمن، اور اس نے اس لیے یہ دشمنی مول لے رکھی ہے کہ وہ سب سے بڑی طاقت اپنے پاس رکھتا ہے۔ اگر مسلمانوں نے قرآن کی اس آیت پہ عمل کیا ہوتا اور سب نے مل کر اس کے جیسی طاقت حاصل کر لی ہوتی تو یہ دشمن کبھی ہمارے سامنے سر نہیں اٹھا پاتا، یہ کبھی ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، مسلمان سپر پاور ہوتا۔ مگر افسوس کہ
पूरी इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान ही सलाहियत का मालिक हुआ। और फिर उसके बाद मजीद अफसोस की बात यह है कि आलम इस्लाम पाकिस्तान की पुश्त पर, उस सलाहियत की पुश्त पे खड़े होने की तैयार नहीं है। अभी लगता है हमारे लिए और भी बुरा वक्त है कि वो बजाय इसके कि इस हवाले से कि इस्लाम का एक किला है और इस्लाम की डिफेंस लाइन है, इसके पास सबसे बड़ी ताकत है, आलम इस्लाम हमारी पुश्त पे खड़ा होने की तैयार नहीं। और वो अभी तक फिरका वाराना जंगों की आग में अपने आप को झोंकने में लगा हुआ है। और हम देख रहे हैं कि फिरका वारियत की बुनियाद पर हुकूमतें कायम है और वो एक दूसरे पे घुर्रा रही हैं, जो कि यहूदियों का एजेंडा है, शायद उसकी तकमील होने जा रही है। अल्लाह रहम करे और हमारे इन हुक्मरानों को अक्ल सलीम अता करे कि आपस में कुछ तो खून करने के बजाय अपने हकीकी दुश्मन को पहचाने। बहरहाल इस्लाम जिस दिन इस फिरका वाराना किस्म की बुनियादों से ऊपर उठेगा, उस दिन हम अपने असल दुश्मनों के मुकाबिल खड़े होने के काबिल होंगे। और पाकिस्तान और इस जैसे कुछ मुमालिक हैं जो फिरका वाराना बुनियादों पे कायम नहीं है, फिरका वाराना बुनियादों पे कायम नहीं है, तो मुस्तकबिल के अंदर यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान, तुर्की और इस तरह के ममालिक ही आलम इस्लाम की क़यादत के काबिल होकर उठेंगे, यही उठेंगे। इसलिए कि पूरी उम्मत के हवाले से नुमाइंदगी का फर्ज अदा करने वाले मुल्क हैं और पूरी उम्मत के इशूज पर बात कर रहे हैं। शिया सुन्नी की तफरीक में बटा हुआ ना पाकिस्तान है ना तुर्की है इस वक्त का। ये जिस रास्ते पे जा रहे हैं, खुदा करे उम्मत इनका साथ दे और आगे बढ़े तो हम एक कुव्वत और ताकत बन सकते हैं। उसके बाद आइए सूरह तौबा की बात करते हैं। थोड़ी सी एक दो इशारे देता हूँ बात ताकि मुकम्मल हो जाए। कल बात हुई थी कि जो आयतें मक्के में नाजिल हो रही थी तो वहां चूंकि मुशरिकों से का सामना था, लिहाजा तौहीद का अकीदा मजबूत किया जाता था और अल्लाह की उलूहियत और वहदानियत का फलसफा बयान किया जाता था। और उसका तकाजा ये था कि उलूहियत की नफी की जाए हर लिहाज से। अगर इल्म के एतबार से उलूहियत है तो नफी कर दी पैगंबर ने कि मेरे पास जाती इल्म नहीं है। कुदरत के एतबार से बात हुई तो नफी की पैगंबर ने, मेरे पास कोई कुदरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं इलाह नहीं हूँ, मैं माबूद नहीं हूँ। और जब मुझ जैसा अजीमुशान इंसान इलाह नहीं है, माबूद नहीं है, तो तुम्हारे पत्थर के ये छोटे छोटे बुत कैसे इलाह हो सकते हैं? जब मेरे पास अपना जाती कुछ भी नहीं है, ना इल्म मेरा अपना जाती है, न कुदरत मेरी अपनी जाती है, तो तुम्हारे इन हाथों से तराशीदा बुतों के साथ क्या हो सकता है? और तुम्हारे पास जाती क्या हैसियत हो सकती है? जात सिर्फ अल्लाह की है और मिनहसु जात सिर्फ जो कुछ है सब अल्लाह का है। यह है उलूहियत का तसव्वुर। लेकिन मदीने में जब आए तो वहां एक और तबके से वास्ता पड़ा, उसका नाम था मुनाफिक। मुनाफिक पैदा हुए। अब एक नया पैराडाइम आया है और तबलीग के कैनवस को बढ़ाने की जरूरत है। इस नए पैराडाइम में वहां तौहीद की बातें ज्यादा की, यहाँ रिसालत के मौजू पर बात करने की जरूरत पेश आ गई। यहाँ जरूरत पेश आ गई शान रिसालत से के जलवे लोगों के सामने रखने की, कि ये बताने की कि देखो पैगंबर का मकाम क्या है। इसलिए कि यहाँ एक बड़ी जोरदार तहरीक उठी जिसका मकसद ये था कि सिर्फ अल्लाह की बात हो, रसूल की बात ना हो। ये मुनाफिकों की तहरीक थी। उन्होंने ये अपना एजेंडा सेट किया कि हम रसूल को माइनस करें, अल्लाह को आगे लाएं, तौहीद की बात करें, अल्लाह की बात हो भाग भाग कर जाएं, रसूल की बात हो मुंह मोड़ लें, खुदा की बात हो अदब से खड़े हो जाएं, हाथ बांधे नमाजें पढ़ें, खूब खुशी व खुजू का इजहार करें। लेकिन रसूल की बारगाह में जब जाएं, कुरान कहता है लय्यम बिअल्सिनतिम, जुबानें ट्विस्ट कर करके मोड़ मोड़ के मेरे रसूल की शान में गुस्ताखी करें। ये माहौल बन गया। अब ये बिल्कुल नया माहौल है। अल्लाह की बात हो और कहा जाए वइज़ा क़ील लहुम तालू इला मा अंज़लल्लाहु इला रसूल, जब कहा जाए आओ अल्लाह की तरफ जो अल्लाह ने नाजिल किया और रसूल की तरफ, तो अल्लाह की तरफ भागे हुए आए और रसूल के लिए यसुद्दून अनका सुदूदा, मुंह मोड़ के पीछे हट जाएं कि हम रसूल के पास नहीं आएंगे। ये बातें हो रही हैं। अब ये माहौल बन गया। और कभी ये रसूल को खुदा से जुदा ठहराएं। हमने मक्के में सिर्फ ये कहा था
مکے کی آیتوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ رسول خدا نہیں ہیں. اس کا مطلب منافقوں نے یہ سمجھا کہ رسول خدا سے جدا ہیں. مدینے میں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ رسول اگرچہ خدا نہیں ہے مگر خدا سے جدا بھی نہیں ہے. خدا نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جدا ہے، یہاں یہ بتانا ہے کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے. اس مقدمے کو قرآن سورہ توبہ میں ثابت کر رہا ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے بارے میں آپ کا ذکر جو جس طریقے سے فرماتا ہے، سبحان اللہ، یہاں دو کا ذکر کر کے پھر ایک کر دیتا ہے. یہ ہے بات جو یہاں پر آپ کو پتہ چلے گی. اللہ اپنا ذکر کرتا ہے، پھر رسول کا ذکر کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اشارہ جب ضمیر کا کرتا ہے تو ایک کی ضمیر لے کر آتا ہے، واحد کی ضمیر لے کر آتا ہے. کیسے؟ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. یہ سورہ توبہ ہے. اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے. اب مجھے ایمانداری سے بتائیے آگے کیا کہنا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے کہ انہیں راضی کیا جائے. یہ کہنا چاہیے نا، دو ہو گئے نا، انہیں راضی کیا جائے. مگر قرآن یہ بتانا چاہتا ہے، اب مقدمہ یہ ہے کہ رسول خدا سے جدا نہیں ہے. خدا نہیں ہے، خدا سے جدا بھی نہیں ہے. قرآن یوں کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے کہ اسے راضی کیا جائے، انہیں نہیں، اسے راضی کیا جائے. ضمیر واحد کی آئی، ذکر دو کا تھا، ضمیر واحد کی آئی. بتانا یہ چاہتا ہے قرآن کہ اللہ کی رضا میں رسول کی رضا ہے، رسول کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. لہذا جس کو بھی راضی کر لیا دونوں راضی ہو گئے. تو جدا نہ سمجھو. یہاں پر یہ اب بار بار ہمیں ان حوالوں سے یہ عقیدہ دیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد یہ منافقین جو گستاخیاں کرتے تھے، ان کی گستاخیوں کا ذکر کیا. غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کاش کہ یہ راضی ہو جاتے اس سے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کو دیا ہے. اب دیکھیے اللہ کا ذکر اور پھر ساتھ رسول کا ذکر. وہاں مکے میں کافروں سے کہا گیا تھا میرے پاس خزانے نہیں ہیں، یعنی میں خدا نہیں ہوں. یہاں منافقوں سے کہا گیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ رسول کے در سے کوئی خیرات ملتی نہیں، رسول کے پاس کچھ نہیں ہے. ان کے پاس ذاتی تو کچھ نہیں ہے مگر اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے. لہذا فرمایا اگر یہ راضی ہو جاتے اس بات سے کہ اللہ ان کو دے رہا ہے اور رسول بھی ان کو دے رہے ہیں، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور یہ کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، ان قریب ہمیں اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے عطا کریں گے. پھر رسول کا ذکر آیا. یہاں پر اللہ نے اپنے ساتھ اپنے رسول کا ذکر پھر فرمایا. پھر دوسری جگہ فرمایا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا نَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. ان منافقوں کو کیا برا لگا مگر یہ کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کیا، انہیں غنی کیا. اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے. یہاں بھی دو کا ذکر ہے، ضمیر واحد ہے. اللہ اور اس کے رسول کا ذکر. یہ کہنا یوں چاہیے تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے، دونوں نے اپنے اپنے فضل سے انہیں غنی کیا، لیکن نہیں، سنگولر میں آ گئے، واحد کی ضمیر لائے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے، واحد کی ضمیر آ رہی ہے، انہیں غنی کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عطائیں ساری اللہ کی ہیں مگر تقسیم رسول اللہ کے دروازے سے ہوتی ہے. اس لیے خدا کی عطا میں اور رسول کی عطا میں فرق نہ کرو. جو کچھ رسول دیتے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہی ہوتا ہے. یہاں یہ بتا دیا کہ رسول کو خدا سے جدا نہ سمجھو. اور یہ منافق جو ابن ابی منافق تھا، یہ بڑا گستاخ تھا. یہ سارے منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی. اس نے یہ جب حضور خطبہ فرماتے تو کھڑا ہو جاتا اور کھڑا ہو کے پھر تنزیہ باتیں کرتا. ایک دن حضرت عمر کو جلال آ گیا اور فرمایا او ابن ابی، یہ بک بک اپنی بند کرو، اب تمہارا کفر اب چھپ نہیں سکتا. دنیا جانتی ہے تم منافق ہو، تمہارے سینے میں کفر رکھا ہوا ہے. اس نے جب یہ بات سنی، پہلی دفعہ کسی نے برسر عام للکارا، وہ ایک دم سے غصے میں آ گیا، پیچ و تاب کھانے لگا اور نماز پڑھے بغیر مسجد سے نکلا. آئے تھے نماز پڑھنے مگر بغیر پڑھے جانے لگا اور بڑا گناتا ہوا جا رہا تھا، غراتا ہوا جا رہا تھا، منہ سے پھول پھول پک رہا تھا. کسی نے دیکھا تو کہنے لگا، کسی نے دیکھا تو کہا کہ اے ابن ابی کہاں
جا رہے ہو اللہ کے رسول کو چھوڑ کر؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہیں بخشش نہیں ملے گی، کہیں کام نہیں بنے گا، نادان واپس جاؤ، رسول اللہ کے دامن سے لپٹ جاؤ اور حضور سے معافی چاہو، معافی چاہو تم نے جو غلطی کی۔ کہنے لگا استغفر ام لم یستغفر لی لا ابالی لہو، اب یہ رسول میرے لیے مغفرت چاہیں یا نہ چاہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جو بات اس نے کی، یہ خدا سے تعلق جوڑا ہوا ہے بزام خواہش، اور رسول کے بارے میں اتنی بے اتنائی اور لاپرواہی۔ کہنے لگا مجھے کوئی تعلق نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کو جلال آ گیا، اللہ نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے محبوب جو تیری استغفار اور تیری شفاعت و سفارش کی قدر نہیں کرتا تو پھر تو ان کے لیے مغفرت چاہے یا نہ چاہے، ان تستغفر لہم 70 مرتن، اے محبوب اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرو گے فلن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں کبھی نہیں بخشے گا، اب ان کی بخشش نہیں ہو۔ اللہ اتنا ناراض ہو گیا، وہ جو اپنے رسول کے لیے وہاں جو پیچھے کہا سورہ نساء میں ہم سے اگر تم سے گناہ ہو جائے میرے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ، پھر رسول تمہارے لیے استغفار چاہیں تو اللہ کو تم بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان پاؤ گے۔ وہاں ہمارے لیے یہ کہا مومنوں کے لیے، غلاموں کے لیے، مگر یہاں ان منافقوں کی گستاخیاں، بے ادبیاں خدا کے ایسے جلال کو قہر کا سبب بن گئی کہ اللہ نے صاف فرما دیا کہ باوجود غفور و رحیم ہونے کے جو تیرا گستاخ ہے وہ میرے یہاں بخشا نہیں جائے گا، وہ بخشا نہیں جائے گا، اس کی مغفرت نہیں ہوئی، ایسے ہی مر گیا، ایسے ہی مرا۔ اور اس کے جنازے میں حضور تشریف لے گئے تھے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ممانعت نازل نہیں فرمائی تھی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جنازہ آپ نے پڑھا تو جنازے میں جو تشریف لے گئے تھے اس کی میں حکمت بتا دوں، اس کا بھی یہاں ذکر آیا ہے سورہ توبہ کے اندر۔ تو جب وہ مرا نا تو اس نے ایک تو یہ درخواست بھیجی کہ مجھے آپ اپنی قمیص عنایت کریں، اپنی قمیص۔ حضور نے اپنی اوپر کی جو قمیص تھی وہ بھجوا دی، وہ قمیص اس نے دیکھی تو کہا نہیں، مجھے آپ اپنی وہ قمیص دیں جو آپ کے جسم سے لگی ہوئی ہے۔ آخر وقت میں قمیص مانگتا ہے، وہ نفاق سے توبہ نہیں کرتا، مر رہا ہے منافق کی موت مگر قمیص مانگتا ہے۔ وہ دیکھا تو ہے کہ رسول کی شان اور برکتیں، تو قمیص مانگتا تھا۔ حضور نے وہ قمیص بھی دینا چاہی اور دی۔ حضرت عمر بیٹھے تھے، یا رسول اللہ آپ اس منافق کو اپنی قمیص عنایت فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر بے فکر رہو، ان قمیصی ھذا لن یغنی عنہ شیئا، میری یہ قمیص اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ منافق ہے نا، ایمان نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں دے گی، لیکن جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں اس کی وجہ سے مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ 1000 منافقوں کو توبہ کی توفیق دے گا۔ یہ تھا عمر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عمر میری قمیص سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مگر جو اس وجہ سے مسلمان ہونے والے ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ حضور کی نظر ان پہ تھی، چنانچہ قمیص گئی، وہ قمیص اس کو پہنائی گئی، اور اسی طرح اس کا بیٹا جو مسلمان تھا اس کا نام تھا عبداللہ، وہ آیا اور آ کے بڑی لجاجت سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا انتقال ہو گیا، جنازہ آپ پڑھا دیجئے، آپ جنازہ پڑھا دیجئے۔ تو حضور نے اس کی خواہش کو مان لیا، صرف ایک مسلمان کی وجہ سے کہ وہ مخلص مسلمان تھا، اور پھر وہی بات کہ لوگ بہت سے اس حسن اخلاق پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ آپ جب اٹھے اور جانے لگے تو حضرت عمر پیچھے سے آپ کی قمیص مبارک پکڑ کے کھینچتے تھے، روکتے تھے، یا رسول اللہ کیا آپ ایک منافق کا جنازہ پڑھائیں گے؟ حضور نے فرمایا مجھے میرے رب نے منع نہیں کیا، مجھے میرے رب نے منع نہیں کیا۔ اے عمر تم کون ہوتے ہو؟ ابھی میرے رب کا حکم نہیں ہے، کیونکہ رب کی اجازت ہے نا، اگر اللہ کو روکنا ہوتا پہلے ہی روک لیتا، لیکن اس کی بھی حکمت یہی ہے نا کہ پڑھا دیں، پڑھا دیں۔ تو مجھے میرے رب نے ابھی منع نہیں کیا، اس نے ابھی مجھے اجازت دے رکھی، لہذا آپ گئے، آپ تشریف لے گئے اور آپ نے جنازہ پڑھایا۔ اب وہ قمیص کا واقعہ، جنازے کا واقعہ، اس سے منافق کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہ تو صاف بتا دیا گیا کیونکہ وہ منافق ہے، لیکن اس کے بعد 1000 منافق جو اس کے پیچھے کھڑے تھے وہ سب
مخلص مسلمان بن کے حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے. انہوں نے سب نے دل و جان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، آپ کی شان و عظمت کو تسلیم کر لیا. یہ فرق پڑا، یہ فائدہ ہوا. اس کے بعد اللہ نے حکم فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اے محبوب، اب تک تو یہ آپ نے کو اجازت تھی جو کچھ آپ نے کیا، لیکن اس کے بعد فرمایا اب نماز نہ پڑھیے گا. ان میں سے کوئی بھی اگر مرے تو کبھی بھی آپ ان کی نماز نہ پڑھیے گا. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان کی قبر پر بھی آپ کھڑے مت ہوئیے گا. پھر روک دیا گیا. تو یہ واقعہ ہوا تھا. اس واقعہ کی حکمت ہے. اور علماء نے یہ لکھا، ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ وہ جو کرتا آپ نے عنایت فرمایا اس کی ایک وجہ اور بھی تھی، اور وہ یہ کہ بدر کے قیدیوں میں جب حضرت عباس، چچا عباس قید ہو کر آئے تھے اور ان کے بدن پر کپڑا نہیں تھا، قمیض نہیں تھی، اوپر بدن کھلا ہوا تھا، تو ان کو قمیض درکار تھی. حضور نے لوگوں سے فرمایا کہ کوئی ہے جو ان کو دے. اور بھی قیدیوں کی اسی طرح مدد کی گئی. تو ان کا قد چونکہ لمبا تھا، کسی کی قمیض ان کے جسم پہ آتی نہیں تھی، تو یہ ابن ابی منافق جو تھا اس کا قد ان کے قد کے برابر تھا، اس نے قمیض بھجوا دی تھی جو چچا عباس نے پہنی تھی. تو یہ ایک احسان آ گیا تھا اس منافق کا چچا عباس کے اوپر، نبی کے خانوادے پر. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہا کہ یہ احسان جو کر کے گیا ہے یہ بھی یہیں اتر جائے. اس لیے حضور نے اپنی قمیض بھجوا کے اس کو پہنائی تھی کہ یہ احسان بھی اس کا ہمارے خانوادے پہ نہ رہے. یہ تھی وہ بات. یہ ہیں وہ آیتیں جس سے ہمیں بڑا درس ملتا ہے اور مکمل دین کی سمجھ آتی ہے جب ہم مکی اور مدنی ساری آیتوں کو سامنے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اسی دین و ایمان پہ قائم و دائم رکھے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.